مگر آپ کو پتا ہے جو پیسے کماتے ہیں ایسے ذریعے سے وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں. وہ تو میں کہتا ہوں قاتل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کئی لوگوں کو معاشی طور پہ قتل کر رہے ہیں، مگر ان کو احساس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو کاروبار ہے. یہ کاروبار نہیں ہے، اسے ہم جوا کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے. چلیں بہرحال دوسری وجہ دیکھتے ہیں اب کیا ہے. یہ تو ڈالر کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسری وجہ ہے جناب بجلی کی. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دن بدن ہوتے چلا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر بھی قابو کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جناب ہم آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف چلے جائیں، ہم سولر انرجی کی طرف جائیں. ہم سوچیں کہ جناب بجلی کا استعمال جو ہے نا کس طرح سے کریں جس کی وجہ سے بجلی ضائع نہ ہو. ہم سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہیں بتی جلی ہوئی ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسے بند کر دیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. حکومت یہ کر سکتی ہے کہ وہ جناب آڈٹ کرائیں تمام ان کمپنیوں کی جو بجلی بناتے ہیں کہ جناب آپ لوگ کتنے میں بنا رہے ہیں اور کتنے میں بیچ رہے ہیں. اس کے آڈٹ کرنے پہ پتہ لگ جائے گا. اچھے اچھے آڈیٹرز بٹھائے جو کہ رشوت خور نہ ہو، اور وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کہ جناب یہ بجلی بنانے والے کارخانے کتنے پیسے کما رہے ہیں اور کس ذریعے سے کما رہے ہیں. اب تو یہ ہوگی. اب پھر تیسری بات حکومت کیا کر سکتی ہے جناب کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دیں. پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو ظاہر ہے ہر چیز جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، تو چاہے وہ کارخانوں سے دکاندار کے پاس جائے یا دکاندار سے ہم جب خرید کے لاتے ہیں، ہم بھی دیکھیں نا کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کاسٹ تو بڑھ جاتی ہے نا. کارخانے سے سامان نکلتا ہے دکاندار تک آتا ہے، دکاندار سے نکلتا ہے ہمارے پاس، تو یہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو جناب اب آسان الفاظوں میں یہی کہوں گا حکومت سے کہ جناب ایک تو ڈالر پہ قابو کر لیں، اور آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، یہ کہہ دیں جناب کہ ایک ہفتے کی ہم مہلت دے رہے ہیں تمام منی چینجرز کو. ایک ہفتے کے بعد ہم منی چینجرز کا لائسنس منسوخ کر دیں گے. تمام ڈالر کی خرید و فروخت صرف اور صرف بینک سے ہوگی. تب آپ کو پتا لگ جائے گا کہ جناب کن لوگوں نے کہاں پہ ڈالر چھپائے. وہ ڈر کے مارے سارے پیسے لا کے کیش کروائیں گے منی چینجرز سے. کیونکہ ان کو پتا ہے اگر اسٹیٹ بینک میں جا کے جمع کرائیں گے تو اسٹیٹ بینک پوچھے گا کہ بھائی یہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کہاں سے آئے. تو اس طرح سے لوگ فوری طور پہ ڈالر واپس بیچنا شروع کر دیں گے اور پاکستان میں ڈالر آنا مزید اضافہ ہوگا اور ڈالر آنا شروع ہو جائے گا. دوسری بات بجلی، اگر میرے گھر میں بجلی کا بل کم آئے گا میں تو بہت خوش ہوں کہ میرا سب سے زیادہ خرچہ بجلی پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں بیسکس کی طرف. جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہے جو حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو کہ اب رمضانوں میں ہوگا، اس کو قابو کیسے کریں؟ اس کے لیے زبی میں نے، آپ نے اور عوام نے کام کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ جناب ابھی جو ہے انڈے چل رہے ہیں 250 روپے درجن. مرغی اگر ہم زندہ مرغی لیتے ہیں تو 500 روپے کلو چل رہی ہے. تو بھائی یہ 500 روپے کلو مرغی کیوں چل رہی ہے زندہ مرغی؟ اور اگر گوشت لیتے ہیں تو ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم لیتے رہیں گے. جی بہت پیاری بات کہی زبی. یہ میرے خیال سے پچھلے سال آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، آپ نے بھی کہی تھی، ہم سب نے کہا تھا، اور سوشل میڈیا نے اس کو بھرپور اس کا ایک باقاعدہ مہم چلایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جو 400 کا ٹماٹر تھا وہ 25 روپے پہ آ گیا تھا، کیونکہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ٹماٹر نہیں خریدیں گے. اسی طرح اسی طرح اگر ہم ہر اشیاء کو لے کے بات کریں، آج کالا چنا خریدنے جاتے ہیں 500 روپے کلو. مجھے یاد ہے بچپن میں لوگ کہتے تھے یار پیسے نہیں ہے چنے کھا. اب میں کیسے کہوں کسی سے کہ چنے کھا؟ 500 روپے کلو چنے، کالے چنے. اچھا پھر مجھے یاد ہے جوانی میں ہم کبھی پٹھان کی دکان پہ جاتے تھے تو ماش کی دال مزیدار اور چپاٹی ہوتی تھی پتلی پتلی، جو ہم کہتے تھے کہ یار بس پیسے نہیں ہیں چلو ماش کی دال کھاتے ہیں. آج ماش کی دال
जी जुबी, माश की दाल भी 375 रुपए किलो हो चुका है। जी, अब तो खाए तो क्या खाए गरीब बंदा, एक सफेद पोश बंदा किस तरह अपना भरम रखे। अब तो मसला यही है ना जुबी, आपके मशवरे पे अमल करते हैं, मेरे ख्याल से अवाम को भी यही करना चाहिए। और मुझे याद पड़ता है ये आसिफ भाई का भी यही मशवरा था, और उन्होंने कहा था जनाब बाइकआउट कर दें। जो चीजें आपको लग रही है ना, जो अहम चीजें हैं उनको बाइकआउट करना शुरू कर दें। मगर हमारे यहाँ ये है ना कि हम इकट्ठा कैसे हों, हम इकट्ठा होते ही नहीं है। आप कहेंगी कि जनाब अंडे लेना बंद कर दे, हम कहेंगे नहीं नहीं भाई अंडा तो जरूरी है, अभी हमें रमजानों में रोजे में सहरी पे अंडे खाने हैं, हमने तो अंडे खाने ही खाने हैं, तो अंडे की कीमत कम नहीं होगी, अंडा पराठा तो चाहिए ना हमें। तो अगर हम सोचेंगे भाई चलें इस रमजान में हम अंडा पराठे से सहरी नहीं करेंगे, अंडे की कीमत पीछे आ जाएगी, फिर आवाम ये सोच रही होगी। और एक जरूर आज मेरे ख्याल से मेरे दोस्त बड़े पाकोली के ज़ेरे एहतमाम हैंडपंप प्रोजेक्ट पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहां पानी की शदीद किल्लत है, अपने प्यारों के नाम से हैंडपंप सिर्फ $150 में लगवाएं। आपको पंप की तस्वीर, वीडियो और एड्रेस मुहैया किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए बशीर कमर से 347-654-5685 या सलमान शेख से 516-458-4632 पे रब्ता करें।